شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم ان اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم الهمني رشدي وعيذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين يا رب العالمين اللهم ثبتني عند الموت بلا إله إلا الله. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں ریاض الصالحین جلد اول پیج 29 اور حدیث جو ہے وہ 20 آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. کافی لمبی احادیث آگے آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں ان کی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی، میں عربی نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور تھوڑے ٹائم میں پھر عربی کے ساتھ اردو اور پھر تھوڑی سی اس کی ہم ڈیٹیل کرتے ہیں. بے شک بہت اختصار سے کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سمجھ آ جائے. تو انشاءاللہ باذن اللہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر علاقے کے کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا. اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا. وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. اس نے اسے قتل کر کے 100 کی تعداد مکمل کر دی. پھر علاقے کے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا. اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا. اس نے اس سے عرض کیا کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اللہ اور اس کے بندے کی توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ اور اپنے علاقے کی طرف واپس مت جاؤ کیونکہ وہ برا علاقہ ہے. چنانچہ وہ چل دیا. ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ اسے موت آ گئی. اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتے نے کہا یہ دل سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے ایک بھی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا. ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا. انہوں نے اسے اپنے مابین فیصلہ مقرر کرنے والا بنا لیا. اس نے کہا زمین کے دونوں حصوں کی پیمائش کرو، دونوں میں سے جس حصے کی زیادہ قریب ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا. جب انہوں نے پیمائش کی تو اس سے زمین کے زیادہ قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، مطلب کہ بھلائی کے لیے اس نے ارادہ کیا تھا، تو بھلائی کی طرف جو جا رہا تھا وہ زمین جو ہے اس کے حق میں ہوگی، وہ زیادہ ہو گئی. پھر ہوا کیا کہ رحمت کے جو فرشتے تھے انہوں نے اس کو لے لیا. ایک صحیح روایت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے، متفقن علیہ روایت ہے کہ وہ نیک بستی کی طرف ایک باشت زیادہ قریب نکلا تو اللہ نے اسے ان نیکیوں کے ساتھ کر دیا. ایک بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور دوسری کو فرمایا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان کے درمیان پیمائش کرو. چنانچہ اس کو صالحین کی زمین میں ایک باشت قریب پایا، اس بنا پر اسے بخش دیا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اس زمین کی طرف اپنے سینے کے ساتھ تھوڑا سا دور ہوا، مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو انجام تھا وہ بخیر کیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے جو کہ گزشتہ قوم کے بارے میں ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہم نے دیکھا. پھر ایک عالم اور راہب کا فرق ہمیں پتہ چلا. راہب عالم نہیں ہوتا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. راہب اور احبار میں فرق ہوتا ہے. راہب صرف ولی اللہ یا اللہ کی عبادت کرنے والے یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں تارک دنیا ہوتے ہیں.
جس سے رہبانیت نکلی ہے نا، یہ وہ کائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو عیسائیوں کے ہاں یہ بہت مشہور طریقہ عبادت کا سمجھا جاتا ہے. گھر بار چھوڑ کر وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پر وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں عالم یا احبار جس کو کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں جو ٹرم استعمال ہوئی ہے نا، وہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت عبادت یا ذکر تو نہیں کرتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے زیادہ وہ ان کے پاس علم ہوتا ہے اور سمجھ بوجھ زیادہ وہ رکھتے ہیں، حکمت سے وہ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا، ایک وہ انسان ہوتا ہے راہب جس کو کہا جاتا ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ جنگلوں میں نکل جاتا ہے، اور عالم جو ہوتا ہے وہ صرف خود علم حاصل نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی علم دیتا ہے. اب یہاں پہ ہوا کیا کہ اس نے کسی عالم کا پوچھا تھا، اس نے راہب کا نہیں پوچھا تھا. تو کیا ہوا، لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دیا. اب دیکھو راہب کا جواب اس نے اس شخص کو مایوس کر دیا. اس نے کیا کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس کو علم ہی نہیں تھا، بس اس کو تو اپنی عبادت سے تھا، اللہ اللہ بس ذکر، اور دوسروں کا کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، دوسروں کا کوئی سوچ سمجھ ہی نہیں تھی. تو اس نے اس کو کیا کہہ دیا، غلط جواب دے دیا، مایوس ہو گیا، اس کو مایوس کر دیا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہاں پہ وہ حدیث میرے دماغ میں آ رہی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عالم 70 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا، کہ اگر 70 لوگ بیٹھ کر دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور ایک شخص علم کے حصول میں لگا ہوا ہے، سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، اس میں مصروف ہے، اس کا درجہ ان 70 عبادت گزار جو ہیں، جو 70 عابد ہیں، جو 70 عابدین جس کو ہم کہہ لیں وہ ہیں، ان سے زیادہ بڑھ کر ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، ایک عالم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ چاند کی سی ہے آسمان پر ستاروں کے مقابلے میں. اب کیا کہ چاند کی روشنی ان ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے، وہ مل کر بھی کتنے ستارے زیادہ ہیں، وہ مل کر بھی چاند کی روشنی کے جیسے نہیں بن سکتے. اسی طرح ایک عالم اپنے علم میں جب رسوخ حاصل کرتا ہے تو اس کی چمک سے بہت ساری دنیا جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن عبادت گزار ہزاروں بھی کیوں نہ ہوں، وہ اپنی اپنی جگہ پر صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہ چمکتا ہوا ستارہ تو ہو سکتے ہیں لیکن دوسروں کو اس سے زیادہ فیض نہیں پہنچتا. یہاں پر علم اور عبادت کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر توبہ کا سب سے جو بڑی چیز بتائی جا رہی ہے نا، کہ توبہ کا سبب جو چیز بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ وہ دل کی بے چینی انسان کے اندر جب آتی ہے اور توبہ کا شوق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، توبہ کی تڑپ آتی ہے، گناہوں کا بوجھ انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ کوئی مجھے راستہ دکھا دے کہ میرے ساتھ بھی رحمت کا کوئی معاملہ ہو جائے. انسان کی وہ تڑپ ہوتی ہے، جو تڑپ انسان سے معافی کرواتی ہے، توبہ کرواتی ہے. اور بری صحبت سے بچنے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ چھوڑ دو گے تو اللہ کی رحمت ضرور آواز دے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اپنا دین کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں، میں اور آپ دیکھیں ہماری دوستیں کیسی ہیں، ان کا دین کیسا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، دین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، تو معلوم ہو جائے گا، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے دین کا لیول کیا ہے. تو سمجھ اینڈ پہ کیا آتی ہے کہ توبہ میں کیا چیز انسان کو فائدہ دے سکتی ہے. انسان کی اپنی نیت، اپنا پختہ ارادہ، انسان کی تڑپ، اس کی کوشش، اس کی صحبت اور دل لگی. صرف زبانی باتیں نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر بار بار اس چیز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کا اکٹھا ہونا، ارادہ، نیت، کوشش، تڑپ، ٹھیک ہے، پھر زبان کے ساتھ بھی اور عملاً بھی نظر آنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالحین کی صحبت عطا فرمائے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی آپ کو کیا سمجھ لگی ہے اس حدیث سے. پلیز تھوڑا سا اپنا انپٹ ڈالیں تو ہم پھر اگلی حدیث پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے کیونکہ ارادہ کر لیا تھا توبہ کا، طالب ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کا قبول کر لیا. میرے ذہن میں یہ آتا ہے، تو اسی لیے تو زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ گئے. اوکے، ٹھیک ہے، نیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. ہاں، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس کی توبہ اتنی خالص کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے نا کہ
अपने फौरन तौबे की तरफ जो भी गुनाह है वो करना। वो बस तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी तो होगा तौबा, एक आदमी की गुनाहगार है वो तौबा कबूली, फिर एक ही है तो उसकी से सारे गुनाह सारे बख्शे गए, सारे बख्शे गए। सिर्फ उस नियत में उसका सारा। मुझे जो ये समझ आई ना कि उन्होंने आदम ने उसे कहा कि ये जगह छोड़ दो, तुम ऐसी जगह जो जहाँ पे यानी सोबत का असर होता है ना, वो उनके साथ मिलके तुम मतलब जो कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसमें आप फिर से अंदेशा कि आप उसी गुनाह में शामिल हो जाएंगे। 100% अंदेशा है कि आप वो चले जाए। बेहतर पहली वो बात जगह तो छोड़ दी जाएगी। पहली बात उसने आलम का पूछा, उसको राहब का बता दिया। क्या फर्क है राहब और आलिम में, बताओ तो। इल्म का फर्क है ना, आलिम के पास जो कुरान का इल्म है उसने उस हिसाब से उसको गाइड किया, और जो राहिब है उसके पास इतना इल्म नहीं है, उसने सिर्फ दुनिया ज़ाहिरी में देखा कि ये गुनाहगार है, अब ये तो बख्शा नहीं जा सकता क्योंकि आगे इंशाल्लाह ताला हम हदीस नंबर 21 उसको पढ़ लेते हैं। जिल्द अव्वल रियादुस सालिहीन पेज नंबर 30 पे है ये भी काफ़ी लंबी हदीस है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती हूँ कि इसको पहले पढ़ लूँ, फिर हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। जनाब अब्दुल्ला जो कि अपने वालिद काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नबीना हो जाने के बाद उनके रहबर थे, वो अपने वालिद काब का वाक़या है जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जो ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाने के सिलसिले में पेश आया, ख़ुद उनकी अपनी ज़बान से बयान करते हैं। काब कहते हैं कि मैं किसी ग़ज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं रहा सिवाय ग़ज़वा तबूक के। अलबत्ता ग़ज़वा बदर में मैं पीछे रहा, मगर इस ग़ज़वे में किसी भी पीछे रह जाने वाले पर अताब नाज़िल नहीं हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान कुरैश के काफ़िले का कसद करके निकले थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से बग़ैर किसी कौल और करार के उनको इन दुश्मनों के साथ जमा कर दिया। बैत अक़बा सानिया की रात जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम पर अहदो पैमान बांधा तो मैं इसमें मौजूद हाजिर था, और मुझे तो बदर की हाज़िरी से बढ़कर वो हाज़िरी महबूब है, अगरचे लोगों में तज़किरा और शोहरत ग़ज़वा बदर की ज़्यादा है। मेरा वाक़या कुछ इस तरह से है, जबकि मैं ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गया। मैं पहले कभी इतना तनोमंद और खुशहाल ना था जितना कि इस ग़ज़वे के वक़्त था जिसमें के पीछे रह गया। अल्लाह की कसम, इससे पहले 2 सवारियां भी मेरे यहाँ इकट्ठी ना हुई थी, जबकि इस ग़ज़वे में मेरे पास 2 सवारियां मौजूद थीं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे के सिलसिले में तो ये फरमाते, मगर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ग़ज़वा फरमाया तो वो सख्त गर्मी का ज़माना था और सफ़र भी दूर दराज और बियाबानों का दरपेश था और बहुत ज़्यादा तादाद वाले दुश्मन का सामना था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सामने वजाहत से बयान फरमा दिया कि वो अच्छी तरह से इस ग़ज़वे के सिलसिले में तैयारी कर लें। इसी तरह आपने इस जानिब की भी वजाहत फरमा दी जिसका इरादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। मुसलमान आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कसीर तादाद में थे और इनके नामों को महफूज करने वाले अवराक और कुतब भी न थी। मुराद रजिस्टर वगैरह उस वक़्त नहीं थे। हज़रत काब रदी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स लड़ाई से गायब रहने का इरादा भी करता तो ये गुमान करता कि इसका मामला आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मख्फी रहेगा जब तक कि इसके मुतालिक अल्लाह की तरफ से कोई वही ना उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ग़ज़वा उस मौसम में फरमाया जब फल पक चुके थे और साए पसंद आने लगे थे और मेरा मिलान तबई उनकी तरफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयारी की। मैं सुबह सवेरे तैयारी के लिए आता मगर बगैर कुछ तैयारी किए वापस लौट जाता और अपने दिल में यूँ कहता कि मैं जब चाहूँगा ऐसा कर लूँगा। क्योंकि मुझे इस पर पूरा काबू हासिल है। सो ये ताख़ीर मुझ पर कुछ इसी कदर तारी रही और लोग जहाद की तैयारी में मुसलसल मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि एक सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान ग़ज़वा पर रवाना हो गए और मैंने अपना सामान अब तक बिल्कुल तैयार ना किया था।
پھر میں صبح سویرے آتا اور بغیر تیاری واپس لوٹ جاتا۔ یہ تاخیر مجھ پر طاری رہی اور مسلمانوں نے جلدی کی اور جہاد کا معاملہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے کوچ کا ارادہ بھی کیا تاکہ ان کو جا ملوں، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر میں نے ایسا نہ کر سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ دیکھ کر غمگین ہوتا کہ میرے سامنے جو نمونہ آتا وہ یا تو نفاق سے تہمت یافتہ ہوتا یا پھر وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے بوجہ ضعف یعنی کہ کمزوری یا معذور تھا، اس وجہ سے ان کو قرار دیا گیا کہ وہ پیچھے رک سکتے ہیں یا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر میرا تذکرہ فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ کعب بن مالک نے کیا کیا۔ بنی سلمہ کے قبیلے کے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اس کے دونوں چادروں اور اپنے دونوں کندھوں کی طرف نگاہ ڈالنے سے نے روک دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ نے کہا، تم نے بہت بری بات کہی، مطلب کہ انہوں نے تھوڑی چگلی کرنے کی کوشش کی، بیک بائٹنگ کہہ لیں، وہ کرنے کی کوشش کی، تو اس پر حضرت معاذ بن جبل نے فوراً ان کی پکڑ کی۔ قسم با خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس میں بھلائی ہی دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی دوران ایک سفید پوش آدمی ریگستان میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو خیثمہ ہو؟ تو وہ واقعی ابو خیثمہ انصاری تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے ایک سا کھجور صدقے کی تو منافقین نے ان پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ کعب کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر غم سا چھا گیا اور جھوٹے بہانے ذہن میں لانے لگا اور کہنے لگا کہ کسی طرح کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں یا نکل سکوں۔ اس سلسلے میں اپنے اقارب میں سے صاحب رائے جو اپنے رشتہ داروں میں سے انہوں نے آراء مانگی، افراد سے مشورہ لیا، مدد طلب کی۔ جب یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں تو میرے دماغ سے تمام جھوٹے بہانے جو کر رہا تھا وہ بہانے والے خیال نکل گئے۔ میں نے جان لیا کہ میں ان میں سے کسی چیز سے بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد جا تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں کی ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو پیچھے رہ جانے والے قسمیں اٹھا اٹھا کر معذرتیں پیش کرنے لگے۔ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری عذر کو قبول فرما کر ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار بھی فرما دیا اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ مطلب ظاہر پہ آپ نے معاملہ کیا، جو ان کے اندر چل رہا تھا آپ نے اس کو بودر نہیں کیا، ان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے حاضر ہو کر جب سلام عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی برا تبسم فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، آگے آ جاؤ۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے آپ کے سامنے جا بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے اپنی سواری نہ خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے نکل سکتا تھا۔ مجھے بات کرنے کا اچھی طرح سلیقہ ہے، لیکن واللہ مجھے اس بات کا یقینی طور پر علم ہے کہ اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر راضی ہو جائیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی بات کہی گرچہ وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض ہوں گے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس پر بہتر انعام کی توقع ہے، واللہ مجھے کوئی عذر نہ تھا۔ باخدا میں اتنا صحت مند اور خوشحال پہلے کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا۔ کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے یقیناً سچ کہا، جاؤ جہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ خاندان بنی سلمہ کے کچھ لوگ مجھے پیچھے آ کر ملے اور کہنے لگے، ہمیں تو آج تک تمہارا کوئی گناہ معلوم نہیں، مگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسا عذر پیش کرنے سے قاصر رہے جو پیچھے رہ جانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تیرے اس گناہ کی معافی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرما دینا کافی تھا۔ واللہ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
خدمت میں واپس جا کر اپنی بات کی تکذیب کر دینے کا ارادہ بھی کر لیا، مگر پھر میں نے ان کو کہا کہ کیا ایسا معاملہ میرے علاوہ اور بھی کسی کے ساتھ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی کہا جو تم نے کہا ہے، اور ان دونوں کو بھی وہی کہا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مرارہ بن ربیع العامری اور حلال بن امیہ الوقفی ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے ایسے 2 نیک انسانوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا۔ چنانچہ ان کا تذکرہ سن کر میں اپنی بات پر پختہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم 3 افراد کے ساتھ گفتگو کرنے سے لوگوں کو منع فرما دیا۔ لوگ ہم سے بدل گئے یا گریز کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے دل میں تو یہ جگہ بھی ناواقف اور اوپری بن گئی، گویا یہ وہ جگہ نہ تھی جس کو میں پہچانتا تھا۔ اسی حالت میں 50 راتیں گزر گئیں۔ میرے ساتھی تو تھک ہار کر گھروں میں بیٹھ گئے اور شب و روز گریہ زاری میں گزارتے، مگر میں ان تمام میں جوان اور مضبوط تھا۔ میں باہر نکلتا، نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا اور بازاروں میں چکر لگاتا، مگر میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرتا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام عرض کرتا، جبکہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں رونق افروز ہوتے۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ دیکھوں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک میرے سلام کے جواب میں حرکت میں آئے کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریں چرا چرا کر دیکھتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نگاہ فرماتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے توجہ ہٹا لیتے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ بے رغبتی بہت طویل ہو گئی۔ میں ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کے باغ میں دیوار پھاند کر یا پھلانگ کر اندر گیا تو میں نے ان کو سلام کیا۔ قسم با خدا انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ پھر بھی جواب میں خاموش رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ ان کو قسم دے کر دریافت کیا تو انہوں نے کہا، اللہ اور اللہ کا رسول اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میری آنکھیں بہہ پڑیں۔ میں انہی قدموں پر دیوار پھاند کر واپس لوٹ آیا۔ اسی دوران جب کہ میں مدینہ کے بازار میں پھر رہا تھا، شام کا علاقہ ایک نطبی شخص جو کہ مدینہ میں اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کے متعلق کون بتلائے گا۔ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط میرے حوالے کیا۔ میں چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، میں نے جب اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اما بعد، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے مقام میں ہی نہیں رکھا اور نازیاب ہونے کے لیے بنایا۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تیرے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ میں نے جب اس کو پڑھا تو یہ ایک اور آزمائش نکلی، ایک اور آزمائش ان کے لیے آ گئی۔ میں نے ان کو لے کر تنور کا قصد کیا، مطلب کہ میں نے پھاڑ کر ان کو وہاں پہ تندور میں پھینک دیا اور اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اسی حالت پر 40 دن گزر گیا اور وہی کا سلسلہ میرے بارے میں بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں حکم ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اب 40 دن کے بعد بیوی سے علیحدہ ہونے کا بھی حکم کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ میں کتنی پیشنس تھا اور کتنی محبت تھی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ، کہ کتنے پیار سے آگے سے پوچھ رہے ہیں، اتنا دکھ اور تکلیف پہلے سے اس دکھ اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جواب دیکھیں کہ کیا میں اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں یا میں اس کو طلاق دے دوں یا علیحدگی اختیار کروں۔ اس نے کہا، اس سے علیحدگی اختیار کرو اور اس کے قریب مت جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے خاندان والوں کے ہاں چلی جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ حلال بن امیہ کی بیوی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی درجے بوڑھے ہیں اور ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اگر میں ان کی خدمت کروں؟ اور شاد فرمایا، نہیں، لیکن وہ تمہارے قریب ہرگز نہ آئے۔
اس نے عرض کیا حضرت ان میں تو کسی چیز کی طرف حرکت کرنے کی سخت بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی قسم اس وقت سے جب سے یہ معاملہ پیش آیا زاروں کی طار رو رہے ہیں، اور اب تک یہی حال ہے۔ میرے بعض قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے متعلق اجازت طلب کرتے تو مل جاتی، جس طرح حلال بن امیہ کو خدمت کی اجازت مل گئی۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہ کروں گا، کیا معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا جواب مرحمت فرمائیں، مطلب کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں جب میں اجازت مانگوں۔ میں تو جوان آدمی ہوں۔ اسی طرح مزید 10 راتیں گزر گئیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کی ممانعت سے لے کر اب تک 50 راتوں کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز 50ویں صبح کو اپنے مکان کی چھت پر اس کو ادا کیا۔ میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، میری جان بھی مجھ پر تنگ ہو گئی اور زمین باوجود فراگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی۔ میں نے کوہ صلعہ پر چڑھ کر کسی آواز دینے والے کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو۔ میں فوراً سجدے ریز ہو گیا۔ میں نے اسی وقت جان لیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ لوگ ہمیں مبارکباد دینے لگے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف سے بھی خوشخبری دینے والے گئے، اور میری طرف ایک گھڑ سوار جو تھا وہ آیا، اور اب بنو اسلم قبیلے کا ایک شخص میرے پاس دوڑ کر آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والے سے جلد پہنچ گئی۔ جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی میں نے آواز سنی تھی تو میں نے اسے اپنے کپڑے اتار کر اس کو خوشخبری کے نام میں پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس دن میں اس جوڑے کے علاوہ کسی اور جوڑے کا مالک نہ تھا۔ میں نے کسی دوسرے آدمی سے رائتن یعنی کہ ادھار 2 کپڑے پہننے کے لیے مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوا۔ لوگ جوک در جوک مجھے مل رہے تھے، میری توبہ پر مبارکباد پیش کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ چلتے چلتے میں مسجد میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ جو تھے اٹھے اور قدم بڑھا کر مجھے مبارکباد پیش کی اور مصافحہ کیا۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے علاوہ نہ اٹھا۔ حضرت کعب رضی اللہ حضرت طلحہ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں سلام عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے ٹمٹما رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس مبارک ترین دن کی خوشخبری ہو جو ان تمام ایام میں سب سے بہتر ہے، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ روئے انور اس وقت اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور ہم آپ کی خوشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری توبہ کا حصہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے سارے مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کروں اور اس سے الگ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاس کچھ مال رکھ لینا، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی بدولت نجات دی، اور بے شک میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس وقت سے مجھے معلوم نہیں کہ کس مسلمان کو اتنے اعلیٰ انعام سے نوازا گیا ہو جتنا بڑا انعام مجھے سچ بولنے کے عوض میں ملا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جان بوجھ کر ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ بقیہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائیں گے۔ کعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مہاجرین اور انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپ کی پیروی اور اتباع کی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی انہ بہم رؤوف رحیم تک پڑھی، اور پھر یہ کہا
ان تینوں پر رجوع فرما جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو گئی، اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کو اللہ نے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ کعب کہتے ہیں کہ جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا، اس وقت سے آج تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، ورنہ جھوٹ بولنے والوں کی طرح بھی ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جب وحی نازل فرمائی تو سب سے زیادہ سخت بات جو کسی کی کہی جاتی وہ ان کو فرمائی، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، کہ عنقریب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ ان سے تعرض نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائیں کیونکہ وہ پلید ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان فاسقوں سے راضی نہ ہوں گے۔ کعب کہتے ہیں کہ ہم تینوں کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے قسمیں اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرما لیا اور ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے استغفار بھی فرما دیا، مگر ہمارے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کی آیت جو ہے انت تک پڑھی، خلیفو کا لفظ ذکر فرما دیا، اور ہمارا غزوے سے پیچھے رہنا مراد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معاملے کو ملتوی کرنا اور پیچھے چھوڑنا مراد ہے۔ ان لوگوں سے جنہوں نے قسمیں اٹھائی اور معذرت کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کو روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفر کے لیے نکلنا عموماً پسند فرماتے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے عموماً چاشت کے وقت تشریف لاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تو سب سے پہلے مسجد تشریف لا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر مسجد میں تشریف فرما ہوتے۔ یہ حدیث ہی کافی لمبی اور کافی وضاحت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں اس میں تھوڑے سے الفاظ کو ایڈ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سیشن یہاں پہ مکمل کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا نا کہ جنگ تبوک کا جو واقعہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھیں گے کہ جن لوگوں سے کوتاہی ہوگی سستی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے، سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا کہ حدیث پڑھنے کے بعد بیعت عقبہ کا یہاں پہ واقعہ ہوا، بیعت عقبہ کی بات ہوئی، تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گی تاکہ تھوڑا سا اور وضاحت ہو جائے آپ لوگوں کے لیے کہ 13 نبوی میں ہجرت سے کچھ دن پہلے 73 مرد اور 2 عورتیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف لائے مکہ میں، تو آپ کو انہوں نے انویٹیشن دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کی اس دعوت پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس موقع پر بیعت عقبہ جو ہے وہ لی گئی۔ جو لوگ اس میں شامل ہوئے ان کا بھی بہت زیادہ درجہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے، تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ اور اس حدیث، اتنی لمبی حدیث سے جو ہمارے لیے اسباق نکلتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ سستی کی وجہ سے، جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ کوئی بھی ہمارے سامنے دین کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ آتا ہے، کوئی بھی کام آتا ہے، تو ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرنی ہے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ استغفار کرنا ہے۔ اگر کسی معاملے میں آپ کو سے کوتاہی ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے، زبان سے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی بہتر بنانا ہے، اور اگلے ٹائم کے لیے جب آپ کو موقع ملتا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے، وہ وقت جو چلا گیا وہ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور معافی مانگنے کے بعد، تائب ہونے کے بعد دوبارہ اس چیز کو رپیٹ نہ کرے، بلکہ دوبارہ اگر مجھے وہ موقع ملتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، ہم اس رحمت سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ جو غلطی ہو چکی ہے اس کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہی عمل بہت پسند ہے انسان کا، اور انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ
سبحانہ تعالیٰ کو اس بندے پہ بہت پیار آتا ہے. میں بار بار یہی سوچتی ہوتی ہوں کہ جب بچہ گرتا ہے ماں کیسے بچے کو ہگ کرتی ہے, اس کو چومتی ہے, چاٹتی ہے, جہاں پہ چوٹ لگتی ہے وہاں پہ کس کرتے ہیں, بچے کو فیل بیٹر کرواتے ہیں. میرا رب جو میرا اور آپ کا رب ہے وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ امیجن کریں وہ بچے کو کتنا اچھا فیل کرتا ہے. بچہ بہت فیل کرتا ہے نا کہ ماں نے مجھے ہگ کیا ہے, مجھے کسی کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان جب اپنی غلطیوں سے معافی مانگتا ہے, اللہ کی طرف واپس آتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اس بندے کو پتہ ہے میرا رب ہے اور وہ مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تائب ہونے والوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سچی توبہ کرتے ہیں, سچی اور پکے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی غلطیوں پر پونڈر آن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق اور سچ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. زبان کے الفاظ کے چناؤ میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.